أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورۃ الحشر تیسری سورت ہے اس بارے کی. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. یہ سورۃ الحشر ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. وہ صورتیں جو مدینے میں نازل ہوئیں ان صورتوں کے مضامین میں سے ایک مضمون یہودی اور بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے. مکے میں یہودی نہیں تھے، نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ تھا. جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے بڑے بڑے. بنو خزاعہ، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. ایک قبیلہ تھا بنو نذیر یہودیوں کا، ایک تھا بنو قینقاع اور ایک تھا بنو قریظہ. تو یہ 3 بڑے گروہ تھے، ان کے بڑے بڑے 3 قبیلے تھے جو مدینے میں رہائش پذیر تھے. انہوں نے مدینے میں اکثر یہودی تھے جو نہیں تھے، ان کو انہوں نے اپنی معاشی جکڑ بندیوں میں قابو کیا ہوا تھا. سود پہ پیسے دیتے تھے تو ہر بندے کو انہوں نے اپنا مقروض بنایا ہوا تھا اور ہر بندہ ہی ان سے وہ متاثر تھا. مال ان کے پاس بڑا تھا، دولت بڑی تھی. جیسے پرانے ہندوؤں میں مہاجن نہیں ہوتے، ویسی ہی یہ کیفیت اور صورتحال ان کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے تو مدینے میں انہی کا سلسلہ چلتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. اب حکومت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے دی مدینے کی. حکم نبی کریم علیہ السلام کا چلنا شروع ہو گیا. اللہ نے طاقت بھی دی، مسلمانوں کو قوت بھی عطا فرمائی. تو یہ بڑے مکار ہوتے ہیں. یہودی دنیا کی مکار ترین قوموں میں سے ایک ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں قابض ہیں، آپ کی حکومت بن گئی ہے، اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت دی ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدے کر لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ابتدا تھی، آپ کی بھی ضرورت تھی وہ معاہدے کرنا. ظاہر ہے اگر آپ نے کسی علاقے میں حکومت چلانی ہے تو وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا.
تو آپ کی ضرورت بھی تھی تو معاہدے ہو گئے. ان معاہدوں میں سے ایک بڑی اہم شرط یہ تھی کہ اگر باہر سے کوئی ہم پہ حملہ آور ہوگا تو ہم مل کے اس کا جواب دیں گے، اور باہر سے مدینے پر کسی حملہ آور کے ساتھ ہم مل کے مدینے میں موجود کسی فریق کا مقابلہ نہیں کریں گے. یہ بھی شرطیں تھی اور بھی شرطیں تھی جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے. لیکن انہوں نے ان شرطوں کی پاسداری نہیں کی. حلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر سے اگر کوئی دشمن آپ پہ حملہ آور ہو تو پھر مقابلہ بھی مل کے کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پڑ جائے، مشکل آ جائے آپ پر، تو اس میں بھی کیا کرنا ہے، ساتھ مل جل کے چلنا ہے. تو یہ معاہدہ ہے. انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی. تو پھر اللہ رب العزت نے بتدریج ان تینوں قبیلوں کے ساتھ خود ہی ان کا معاملہ ایسے ہوا کہ یہ تینوں قبیلوں کا علیحدہ علیحدہ اللہ نے ایسا بندوبست کیا کہ یہ نشانی برتتے. ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر کا. حضرت ابو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ صورت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی. اس صورت کا ایک نام جو قرآن مجید میں اور ہمارے پاس ہے وہ ہے حشر. یہ حشر وہ نہیں ہے جو قیامت والا حشر ہے. قیامت کا دن بھی کیا ہوگا؟ حشر کا دن، اس کا بھی نام ہے. لیکن یہ حشر وہ نہیں ہے. یہاں پہ دوسری آیت پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ. تو یہ چونکہ دوسری آیت میں حشر کا لفظ ہے، اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا ہے؟ سورۃ الحشر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارشاد فرمایا یہ سورۃ الحشر نہیں ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ نذیر. سورہ نذیر یعنی بنی نذیر کا چونکہ تذکرہ ہے اس میں تفصیل کے ساتھ ہے، اس لیے اس سورت کا نام بنو نذیر کی سورت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو یہ کہا نا کہ اس کا نام سورہ نذیر ہے، حشر نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ حشر سے یہ نہ سمجھ لے کہ قیامت کا تذکرہ ہے، اور یہ حشر سے مراد لفظ جو ہے وہ یوم حشر والا حشر ہے، وہ یہ نہیں ہے. تو بنو نذیر جو تھے سارے یہودی بدعہد ہوتے تھے، وعدے کر کے توڑ دینے والے، عہد کر کے پامال کرنے والے، دھوکہ دینے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ان کے معاہدے ہوئے تو مشرکین مکہ نے ان کو باقاعدہ خط لکھے. انہوں نے کہا بھئی دیکھو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہارے پاس آ گئے، یہ مکے کے لوگ تھے، ہم سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں. تو اب دو صورتیں، یا تو یہ ہے تم ان کے خلاف خود لڑو، اگر تم لڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا تعاون کریں گے، اور اگر تم ان کے خلاف نہیں لڑتے تو پھر تم فیصلہ کر لو، ہم پورے عرب کے لوگ مل کے آئیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم تمہارے بھی خلاف کیا ہیں، لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے. یہ پیغام 2-3 مرتبہ ان کو مکے والوں کی طرف سے آیا، جس پیغام کی وجہ سے یہ ڈاما ڈول ہو گیا. ابھی ان کی پریشانی یہ تھی، ایک طرف مکے والے پیغام دے رہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مدینے میں آ کے کیا دے دی؟ قوت اور طاقت دے دی. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غداری نہیں کر سکتے اور مکے والوں کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں کر سکتے، ہیں بھی کافر، مذہبی طور پر بھی، دینی طور پر بھی. اسلام کے ساتھ تو ان کی دشمنی ہے، حسد کی وجہ سے، بغض اور عداوت کی وجہ سے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو حسد تھا، بغض کی وجہ سے دشمنی تھی. تو کئی مرتبہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھ جتنے عہد و پیمان ہیں ہم ان کو توڑ دیتے ہیں.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनके कुछ बंदे भी आए। इन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप अपने बंदे हमारे पास भेजो, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं। तो आपको इत्तिला मिल गई कि ये अच्छी नीयत के साथ नहीं करते। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई मर्तबा इनको डांटा भी और इनको इनके बुरे अंजाम से डराया भी और इनको समझाया भी, तो मामला रफा दफा होता रहा। एक मर्तबा ऐसे हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कबीला था हलीफ बनु आमिर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ सहाबा गए किसी जगह पे, वापसी आए तो उनमें से एक सहाबी जो था उसको इल्म नहीं था कि बनु आमिर के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हो गई। तो उन्होंने ये समझ के कि बनु आमिर तो हमारे दुश्मन है, उन्होंने बनु आमिर के लोगों को कत्ल कर दिया, कुछ एक दो चार लोगों को मार दिया और वहां पे उनको मारा और कत्ल किया और नुकसान पहुंचाया। हालांकि रसूलुल्लाह की उनके साथ सुलह हो गई थी। तो एक गलती के साथ ये मामला हुआ। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तय किया कि बनु आमिर के जो लोग मेरे सहाबी ने कत्ल किए हैं हम उनका क्या देंगे, फिदिया देंगे, ताकि ये मामला जो है, जाहिर है वैसे भी उसूली तौर पे भी फिदिया बनता है कि गलती से कत्ल हुआ है बंदे, तो ये इनके साथ हमारा क्या था, मुआहिदा और सुलह थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया हम तुम्हें फिदिया देंगे। लेकिन अभी चूंकि इब्तिदा थी इस्लाम की और यहूद के साथ भी क्या था, मुआहिदा था, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तय किया कि हम यहूदियों के पास जाते हैं, उनसे ये बात करते हैं कि भाई देखो हमारा तुम्हारा मुआहिदा है, सुलह है, तो अब बनु आमिर के कुछ लोगों की दियत हम पे पड़ गई है, तो मिल मिला के वो दियत दे लेते हैं, तुम भी उसमें कुछ हिस्सा डाल लो, हम भी हिस्सा डालते हैं, वो दियत दे देते हैं ताकि वो मामला क्या हो जाए, रफा दफा हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच के यहूदियों की बनु नज़ीर कबीला जो है उसके महल्ले में तशरीफ ले गए। ये क़ुबा से तकरीबन 2 किलोमीटर एक साइड पे महल्ला था। उन्होंने बताया तो अल्लाह के नबी का बड़ा अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया, बड़ा वेलकम था और कहा बिल्कुल ठीक है, जैसे आप कहते हैं हम वैसे करते हैं। हम बस ये खालिस मुनाफिक लोग थे ना, बेईमान होते हैं, अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं, बज़ाहिर क्या होते हैं, बड़े मीठे होते हैं यहूदी। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जी ठीक है हम आपके साथ ताउन करेंगे, तो बात करते हैं इंशाल्लाह, आप बैठे तशरीफ। ये बज़ाहिर उन्होंने बात की। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दीवार के साए में उन्होंने दीवार के साथ बिठा दिया, तकिए वगैरह लगा के रसूलुल्लाह को बिठा दिया। थोड़ा साइड पे होकर उन्होंने मशवरा किया कि हमारे पास मौका है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें। ये उन्होंने प्रोग्राम बनाया। एक शैतान यहूदी था, उसने कहा ये मेरी ड्यूटी लगाओ। जिस दीवार के नीचे रसूलुल्लाह बैठे हुए थे साए में, वो दीवार के ऊपर चढ़ा और उसका इरादा था कि ऊपर से चक्की का वो जो पार्ट होता है ना, बड़ा सारा पत्थर, तो वो उसने ऊपर पहुंचाया हुआ था। इरादा था उसका कि ये ऊपर से गिराते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ में आके क्या हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। उधर वो ये मशवरा कर रहे हैं और तय कर रहे हैं, रसूलुल्लाह दीवार के साए में बैठे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर वही नाज़िल फरमा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि लेट हो गए थे, सहाबा भी इधर परेशान हुए कि रसूलुल्लाह इतने देर से आए नहीं। वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब वही आई ना, तो आप फटाफट वहां से उठे, आपके सहाबी भी उठे और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी जल्दी मदीने मस्जिद में तशरीफ ले आए। जब रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ लाए तो आपने आके अपने सहाबा को बताया कि यहूदियों ने आज ये गद्दारी की है और ये उनका प्रोग्राम था, अल्लाह ने मुझे बता दिया तो मैं आ गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन हुक्म दिया कि हमने अब चलना है और उन पर हमने हमला करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा निकले बनु नज़ीर के महल्ले की तरफ। क्योंकि 2 किलोमीटर का सफर इतना ज्यादा नहीं था, मामूली सफर था, पैदल ही वो लोग चलेंगे। जाके उनका घेरा कर लिया। उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए हुए थे, मालदार तो बड़े थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पैसा उनके पास वाजिब था।
انہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے اور ان قلعوں میں ایسی ایسی انہوں نے فصیلیں بنائی ہوئی تھی کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ قلعے جو ہیں ہمیں دشمن سے اور اللہ سے بھی بچا لیں گے, کوئی یہاں پہنچ نہیں سکتا. ان قلعوں میں ہمارا کوئی نقصان کیسے کر سکتا ہے, مہینوں کی خوراک اندر جمع ہے. تو یہ جیسے پرانے لوگ رہتے تھے ویسے انہوں نے قلعے بنا کے اپنے محلے میں بڑے مضبوط بلڈنگیں بنا کے وہاں پہ اڑے. آج بھی اگر جائے تو بندہ مدینے میں تو کچھ نہ کچھ ان کے آثار, ان کی بلڈنگوں کے, یہودیوں کی مضبوط بلڈنگوں کے پتھروں کے ساتھ جو بنی ہوئی کچھ نہ کچھ آثار ابھی بھی مل جاتے ہیں, دیکھ لیتا ہے کوئی. تو وہ بڑے مطمئن تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کے گئے, آپ نے ان کا گھیراؤ کر لیا, گھیرا کر لیا. اچھا, ان کا خیال تھا کہ لڑکے ہم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا, ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں, طاقتور لوگ ہیں, ہمارے پاس مال ہے, اس مال کی وجہ سے ہمارے پاس اسلحہ ہے, ہتھیار ہے, ہم نے بڑا جدید ترین انتظام کر رکھا ہے اور ہماری مضبوط دفاعی لائن ہے, کون ہمیں کچھ کر سکتا ہے, یہ خیال تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے جب جا کے گھیراؤ کر لیا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر اپنے نبی اور اس کے لشکر کا روپ ڈال دیا. اور جب بندہ دل سے ہار جائے, کہاں سے ہار جائے, دل سے, قلعے پھر کسی کام آتے, کیا خیال ہے, قلعے تو دور کے بعد ایٹم بم پر ہی کام آتے. یہ ہمارے اوپر انوکھا دیکھ لو, دل سے جو ہار جائے اس کے پاس ایٹم بم بھی ہو تو وہ کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے, یار تھے ہمارے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ایک آدمی تھے, تو ساتھی تھے ہمارے. وہ کسی علاقے میں گئے تقریر کرنے, تو گاڑی تھی ان کے پاس اسلحہ بھی تھا. تو یہ قصور کے کسی علاقے میں ان کو ڈاکوؤں نے روک لیا, اور روک کر یا تو ان کو انہوں نے فٹافٹ وہ جو ان کے پاس اسلحہ تھا نا, انہوں نے اس کو سیٹ کے نیچے چھپایا, فوری طور پہ چھپایا. اور خیر ڈاکوؤں نے ان کو جو پھینٹی شینٹی لگائی, کوئی ہورے مکے مارے, جو پیسے پوسے تھے وہ بھی چھین لیے, اور جناب نا بستی کر کے کہا چل پانچ مولوی نکل چلے آگے. ہماری بعد میں ایک میٹنگ ہوئی, انہوں نے پوچھا سناؤ کی آدھوں نے, کہتے یار اللہ کا شکر ہے وہ جو آئے نا, بس پیسے تھوڑے دن نکل گئے, وہ لے گئے, لیکن میں پستول سب تو پہلے سیٹ کے تھلے سوچا گیا نا کھولیں گے, اللہ کا شکر ہے وہ بچ گیا. تو یہی حال ہے ہمارے ملک کا بھی, یہ حال ہے اس وقت, یہی حال ہے نا. ہم کہتے ہیں ایٹم بم نو کچھ نہ ہو جائے, باقی خیر ہے ساری, باقی سارا کچھ ایٹم بچانا ہے تو کیا فائدہ اس ایٹم. تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی وسائل نہ ہو, دل آپ کا مضبوط ہو, تو آسمان والا پھر کیا کرتا ہے, مدد کر دیتا ہے نا, اور پھر بندہ جیت جاتا ہے. بعض اوقات ایک بلی ہوتی ہے, وہ کتے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی, اور صرف کھڑی نہیں ہوتی, کتا ڈر بھی جاتا ہے اس سے, بھاگ بھی جاتا ہے, اللہ اس کو غلبہ دے دیتا ہے. ہم نے اپنے گھر کی چھت پہ بعض وہ مرغے رکھے ہوئے ہیں, وہ مرغے ماشاءاللہ بڑے ہو, تو وہ بلیاں آتی ہے نا ہمسایوں کی, کبھی مرغے سیدھے ہوتے, بلی ادھر کبھی منہ نہیں کیا اس نے ہمارے گھر کی طرف, اللہ کے شکر ہے الحمدللہ. تو یہ تو دلیری کی بات ہے نا. تو جب اندر دل سے دلیری ختم ہو جائے پھر پامیں ایٹم بم کو, وہ کس کام کا. تو یہی ہوا ان کے ساتھ, اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر کیا کر دیا, روب ڈال دیا. جب دلوں پر روب ڈال دیا پھر وہ آئے بھیک مانگنے لگے, جی صلح کر لو. تو پھر معاہدہ یہ ہوا کہ صلح اس بات پہ ہوگی کہ تم مدینہ چھوڑ دو, کیا کرو, مدینے سے نکل جاؤ, تمہارے قبیلے کو اس غداری کی وجہ سے مدینے میں رہنے کا کوئی حق نہیں. باقی تمہارے ساتھ نیکی ہم یہ کرتے ہیں کہ جو تم لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ, تمہارے گھر ہیں, تمہارے گھروں کا سامان ہے, تمہاری بلڈنگیں ہیں, اس میں سے جو تم لے جانا چاہتے ہو ہم تمہیں نہیں روکتے, وہ لے جاؤ, لیکن لے جاؤ, ادھر کوئی چیز تمہاری نہیں ہوگی. تمہاری جگہ, تمہارے مکان, تمہارے محل, تمہاری بلڈنگیں, تمہارے قلعے, وہ تمہارے نہیں ہیں. تم اپنی جان بچا کے جا سکتے ہو, سامان گھر سے نکال لو, جو نکالنا ہے وہ بھی لے جاؤ, چلو سواریاں بھی لے جاؤ, کوئی بات نہیں ہے. اور جو تم اپنے گھروں میں سے سامان اتارنا چاہتے ہو یہ بھی اتار لو,
जो उठा के ले जा सकते वो ले जाओ, बाकी कुछ नहीं। ये मुआहदा हो गया उनके साथ, और उन पे इतना रौब था कि उन्होंने ये मुआहदा तस्लीम कर लिया। जमीनें थी उनकी, बाग थे, बड़े बड़े आलीशान बाग थे, बड़े बेहतरीन बाग थे, वो बाग भी छोड़ गए, वो जमीनें भी छोड़ गई। अच्छा, फिर घर जो थे बड़े बड़े शानदार घर थे, उन्होंने अपने घर भी छोड़ दिए। सिर्फ छोड़े नहीं बल्कि तोड़ने शुरू कर दिए। क्या किया? तोड़ने शुरू कर दिए। एसी जैसे उतार ले के बंदा, पंखे उतार ले। एसी पंखे तो बाहर की बात है ना, उन्होंने एसी पंखे नहीं, हत्ता कि उन्होंने छतें तोड़ डाली कि ये जो छतीरियां ये भी निकाल के ले जाए। दरवाजे तोड़े कि अपने दरवाजे निकाल के ले जाए। ये उन्होंने अल्लाह कुरान मजीद भी सुनना था, युखरिबूना बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन। अपने घरों को खुद अपने हाथों से उन्होंने क्या कर दिया? खराब किया, तोड़ के, और जनाब उनमें से कुछ ले गए, कुछ बाकी रह गया। कितना कुछ सामान आदमी ले जा सकते हैं, इतने बड़े बड़े ट्राले उस दौर में तो होते नहीं थे। तो ये वाकया अल्लाह ने बनु नज़ीर का इस सूरत में बयान किया। बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा के साथ फिर मामला हुआ, वो इंशाल्लाह आप कोई सीरत की किताब पढ़ेंगे तो उसमें होगा, या कुरान मजीद में कहीं और आएगा। बनु नज़ीर का ये मामला हुआ, और वो बनु कुरैज़ा जो थे उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ एक मरतबा और बदअहदी की। उस बदअहदी के नतीजे में नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ ने फैसला किया कि उनमें से जितने बालिग मर्द हैं उनको क्या कर लिया जाए? कत्ल कर दिया जाए। उनके बच्चों को, औरतों को क्या बना दिया जाए? गुलाम बना दिया जाए, और उनका नामो निशान मिटा दिया जाए। उनको भी कर दिया ऐसे, और वो बाकी भी भाग गए। तो ये जिक्र है बनु नज़ीर का। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते थे कि सूरत को, कौन सी सूरत को? सूरह नज़ीर। ये सूरत बनु नज़ीर के मामले में नाज़िल है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तस्बीह बयान की अल्लाह की हर उस चीज ने जो आसमानों में है, और हर उस चीज ने जो ज़मीन में है। इतनी कुव्वत वाला अल्लाह है कि ये जो है तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि यहूदियों का तुम मुकाबला कर सकोगे। तुम्हारा ख्याल भी नहीं था, वहमो गुमान भी नहीं था कि इनसे तुम्हारी जान छूटेगी, इनकी साजिशों से तुम्हारी जान छूटेगी, इनका तुम ये तुम्हारे वहमो गुमान भी नहीं था। लेकिन पाक है वो अल्लाह। तस्बीह बयान की अल्लाह के लिए हर उस चीज ने जो आसमानों में है, और हर उस चीज ने जो जमीन में है, और वो गालिब है। वहुवल अजीज, वो क्या है? गालिब है। अल हकीम, कमाल हिकमत वाला है। कैसे कैसे तरीके से अल्लाह ने अपने और अपने पैगंबर और पैगंबर का ईमान लाने वाले मोमिन, उनके लिए रास्ते निकाले। उसकी हिकमत भी शानदार है, वो खुद भी क्या है? सब्बह लिल्लाहि, पाक होना अल्लाह का बयान किया। मा फिस समावाति, हर उस चीज ने जो आसमानों में है, वमा फिल अर्द, और हर उस चीज ने जो जमीन में है। वहुवल अजीजुल हकीम, और वो अल्लाह सब पर गालिब है, कमाल हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी, वही है जिसने अखरजल्लज़ीना, निकाला उन लोगों को जिन्होंने कफरू, कुफर किया, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से। यहूदियों में जो काफिर, यहूदी तो काफिर होते ना, जो इस्लाम को कबूल नहीं करता रसूलुल्लाह के आने के बाद, वो क्या है? काफिर है। तो अहले किताब में से काफिरों को जिसने निकाला, कुछ लोग अहले किताब में से मुसलमान भी हो गए, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और कई जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ के मदीने में जब नबी करीम आए तो अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके कई साथियों ने क्या कर लिया? कलिमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। तो जो मुसलमान थे वो ठीक, जो यहूदियों में से अहले किताब में से काफिर थे, वल्लज़ी, वो ज़ात जिसने अखरजल्लज़ीना, निकाला उन लोगों को जिन्होंने कफरू मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से कुफ्र किया, मिन दियारिहिम, उनके घरों से। दार की जमा है दियार, कहां से निकाला? उनके घरों से। ले अव्वलिल हश्र, पहले ही इकट्ठ में, पहले ही हशर को, यौम हशर इसलिए कहते हैं कि सारी दुनिया वहां पे क्या होगी? इकट्ठी, इसलिए हशर कहते हैं। तो इकट्ठे होने को, इज्तिमा को, जमा होने को, इकट्ठे होने को क्या कहते हैं? हशर।
اللہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو نکالنے کے لیے کو تمہیں بار بار پنچایتیں کرنی پڑی ہوں، بار بار حملے کرنے پڑے ہوں، بار بار جانا پڑا ہو، بار بار تمہیں مصیبت پڑی ہوئی ہو کہ 6 مہینے ہو گئے جانے نہیں چھوڑتی، یہ نہیں۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے نکالا، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے ہی جھمگٹ میں، پہلے ہی کٹ میں اللہ نے کیا کر دیا، بار بار نہیں جانا پڑا، پھیرے نہیں مارنے پڑے، پہلے ہی کٹ میں اللہ نے ان پہ روک ڈال دیا اور ان کو کیا کر دیا، اللہ نے ان کے گھروں سے نکال دیا۔ وَالَّذِي، وہی ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں میں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے ہی اکٹھ میں، ما ظننتم ان یخرجوا، نہیں گمان تمہارا تھا کہ وہ نکلیں گے، تمہیں بھی تصور بھی نہیں تھا کہ یہ نکل جائیں گے۔ اب کون بڑا، اتنے بڑے بڑے محل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے مدینے میں سب سے کیا ہیں، مالدار ہیں، اتنی عالیشان سرسبز اور شاداب ان کے باغات ہیں اور قلعے بنے ہوئے ہیں، فصیلیں ان کی بلند و بالا ہیں، ہر قسم کے ہتھیار اسلحہ ان کے پاس ہے، بیرونی قوتیں ان کے کیا ہیں، ساتھ ہیں، مکے والے ان کے ساتھ ہیں، دیگر ارد گرد کی بیرونی قوتیں بھی کیا ہیں ان کے ساتھ ہیں، بیرونی قوتوں کا بھی ساتھ ہے، اپنی بھی قوت بڑی ہے، تمہارے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ کبھی نکل جائیں گے، تم تو ویسے ہی کہہ دے کہ چلو دیکھتے ہیں، انہوں نے غداری کی تو ان کو کوئی سبق سکھا، تم تو سبق سکھانے چلے گئے تھے، اتنا سبق سکھا دو گے یہ تمہیں بھی اس کا خیال ہے، ما ظننتم، نہیں گمان کیا تھا تم نے، ان یخرجوا، کہ وہ نکلیں گے، وظنوا، اور ان کا بھی یقین تھا یہودیوں کا، کہ انہم، کہ وہ مانعتہم، روک لینے والے ہیں، حصونہم، ان کے قلعے، ان کو من اللہ، اللہ سے۔ اچھا تمہارا بھی یہ خیال نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے، اور ان کو بھی اس بات پہ یقین تھا کہ ان کے جو اتنے مضبوط قلعے ہیں وہ قلعے ان کو تم سے اور اللہ سے کیا کریں گے، بچا لیں گے، وہ بھی اس یقین پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے مضبوط قلعوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کون نقصان ہو جائے۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے بھی گمان کر رکھا تھا، انہم، کہ وہ لوگ مانعتہم، ان کو بچا لینے والے ہیں، ان کو روک لینے والے ہیں، حصونہم، حصن ان کی جمع ہے، کس کی جمع ہے، حصن کہتے ہیں مضبوط قلعے کو، کہ ان کو روک لینے والے ہیں، بچانے والے ہیں، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، کس سے بچانے والے ہیں، تو پھر کیا ہوا، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو آیا ان کے پاس اللہ، ان کے پاس کون آیا، اللہ، من حیث، وہاں سے، لم یحتسبوا، جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں، اللہ ان پہ، اللہ نے وہاں پہ چوٹ لگائی جہاں پہ ان کا وہم و گمان بھی، ان کا خیال تھا آئیں گے تیر ماریں گے، تیروں کا تو علاج ہے ہمارے پاس، تلواریں لے کے آئیں گے، ہم قلعوں سے نیچے اتریں گے تو تلوار کی نوبت آئے گی نا، ہم تو قلعوں میں قلعہ بند ہو جائیں گے، لشکر لے کے آئیں گے، کتنے دن باہر بیٹھیں گے، ہمارے قلعوں میں تو اتنے دنوں کی خوراک پڑی ہوئی ہے۔ اچھا وہ سمجھتے تھے یہاں پہنچ کوئی نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت فآتاہم اللہ، تو ان کے پاس آیا اللہ، من حیث لم یحتسبوا، جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی، ان کا وہم و گمان میں نہیں تھی کہ اندر سے چوٹ پڑے گی، وہ تو سمجھتے تھے باہر سے آئیں گے، حملہ کریں گے تو ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکیں۔ اچھا کہاں سے پھر چوٹ پڑی، وَقَذَفَ، اور ڈال دیا اس نے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، کیا ڈال دیا انہوں نے، رعب ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نے فرمایا، اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، کہ اللہ رب العزت نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں دی۔ ان میں سے ایک چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں کہ اس کے دل میں میرا کیا کر دیا جاتا ہے، رعب ڈال دیا جاتا ہے، میرے رعب کے ساتھ اللہ میری مدد کرتا ہے 1 مہینے۔ اچھا 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں تو رعب ڈال دیتا ہے، یہاں تو سر پہ چڑھ رہے تھے، یہاں کہاں پہنچ گئے تھے، 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، صحابہ پیدل گئے، رسول اللہ سواری پہ پہنچے، دیکھتے دیکھتے چھا گئے ان پہ۔
اللہ کہتا ہے وَقَذَفَ اور ڈال دیا اللہ نے فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب کیا ڈال دیا رعب کو. پھر وہ کیا کرتے تھے یخربون بیوتہم برباد کرتے تھے وہ اپنے گھروں کو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ. اچھا وہ خود کیا کر رہے ہیں اپنے گھروں کو توڑ رہے ہیں چھتیں توڑ رہے ہیں کیوں کہ چلو کوئی بالے کام آ جائیں گے کوئی چھتیرے لے جائیں گے کوئی دروازہ نکال لیں گے کوئی کھڑکی وہ اس لیے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے. مومن اس لیے توڑ رہے تھے کہ ان کو کیا کرنا ہے سزا دینی ہے ان کو ذلیل کرنا ہے ان کو رسوا کرنا ہے ان کے ہاتھ ان کے مکان توڑ دو. دشمن پہ جب حملہ کیا جاتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے ان کے مکانوں پہ حملے کیے جاتے ہیں ان کے گھروں پہ. مومن اس لیے توڑ رہے تھے کہ ان کو ذلیل کرنا ہے وہ اس لیے توڑ رہے تھے کہ ہم کیا کریں گے جو بچے اس کو نکال کے ہم ساتھ لے جائیں گے. یخربون بیوتہم وہ برباد کر رہے تھے خراب کر رہے تھے بیوتہم اپنے وہ عالیشان گھر جن پہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا کہ گھر بڑا شاندار گھر بڑا خوبصورت بنایا بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور کن کے ہاتھوں کے ساتھ مومنوں کے ہاتھوں فَأَعْتَبِرُوا تو عبرت حاصل کرو یا اولی الابصار اے آنکھ والو. کون عبرت حاصل کرو آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. ایمان سلامت رکھو گے نا پھر بچا ہوا ہے. ایمان سلامت نہیں ہوگا تو مکان بڑی شاندار باتھ روم پہ لوگ 50-50 لاکھ لگا دیتے ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا اور پھر بتاتے پھرتے ماشاءاللہ جی میرا مکان ہے 5 مرلے کا مکان ہے 6 باتھ میں نے بنایا ہر باتھ پہ 10 لاکھ لگایا بتاتے بھی ہیں لوگ. پھر بات تو یہ کسی کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں. جب اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پھر بندہ اپنے ہاتھوں سے ان کو کیا کرتا ہے توڑتا ہے اور ان کو گراتا ہے اور ختم کرتا ہے. فَأَعْتَبِرُوا تو عبرت حاصل کرو یا اولی الابصار اے آنکھوں والو یہ عبرت حاصل کرنے کا موقع ہے. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. وَلَوْلَا اور اگر یہ بات نہ ہوتی ان کتب اللہ کہ اللہ نے لکھ دیا تھا علیہم ان پر الجلاء جلا وطن ہونا. تو اللہ نے بنو نذیر کے معاملے میں فیصلہ اپنی کتاب اور تقدیر میں کیا کیا تھا کہ ان کو مدینے سے کیا کر دیا جائے گا جلا وطن کر دیا جائے. اگر اللہ کی کتاب میں یہ فیصلہ تحریر شدہ نہ ہوتا اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں تقدیر میں یہ نہ لکھا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا تو جو ان کا جرم تھا اس کی سزا صرف جلا وطنی نہیں تھی ان کے جرم کی سزا اس سے زیادہ بنتی تھی. جلا وطنی بھی سزا ہے نا عذاب ہے یہ لیکن چھوٹا عذاب ہے. بڑا عذاب کیا ہے کہ بندے کی جان جائے اس کو سزا ملے اس کو کوڑے پڑے اس کو مارا جائے اس کو غلام بنا لیا جائے اس کی بیوی کو اور عورتوں کو کیا بنا لیا جائے لونڈی. یہ بھی تو یہ بڑی سزا ہے اسے. اللہ کہتا ہے ولولا اور اگر یہ بات نہ ہوتی ان کتب اللہ علیہم الجلاء کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا لعذبہم فی الدنیا تو اللہ ضرور ان کو سزا دیتا دنیا میں. جیسے کہ بنو قریظہ کو اللہ نے سزا دی. یہ بنو نذیر ہے نا جن کے لیے اللہ نے جلا وطنی لکھی تھی تو بنو قریظہ کو کیا سزا ملی. جیسے میں نے آپ کو اشارہ کیا پہلے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے فیصلے پر وہ راضی ہوئے. حضرت سعد بن معاذ نے ان کی غداری کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو کیا کر دیا جائے قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو کیا بنا لیا جائے لونڈیاں اور غلام بنا لیا جائے اور ان کے گھروں کو مال غنیمت بنا لیا جائے. تو اللہ کو حقدار وہ اسی سزا کے تھے جو بنو قریظہ کو بعد میں ملی لیکن اللہ نے ان پر کیا لکھ دیا تھا جلا وطن ہونا لکھ دیا. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے لکھ دیا تھا ان پر جلا وطن ہونا تو ضرور وہ ان کو سزا دیتا دنیا میں ان کو سزا دیتا کہ بندے مارے جاتے عورتیں لونڈیاں بن جاتی بچے غلام بن جاتے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب النار عذاب کا ہے آگ کا. آخرت میں کون سا عذاب ہوتا آخرت. اچھا جنگ میں فوری طور پہ فیصلہ ہو جائے کہ قتل کر دو مار دو اور بندے مر جائیں کافر کفر کی حالت میں مر جائے تو پھر آپ فائنل یقینی ہے نا
پھر تو کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر یہ ہو کہ چلو ان کو نکال دو، تو جو نکل گیا ہے چاند سے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو توحید کی، ایمان کی توفیق عطا، یہ بھی تو چاند سے نا۔ اچھا، یہ جو ان کے ساتھ ہوا کہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اس میں چاند سے کہ بندے کے پتر بن گئے اور ایمان لے آئے۔ اگر یہ نہ ہوتا، جلا وطن ہونا تو ان کی سزا بہت بڑی ہوتی کہ دنیا میں ان کو مار دیا جاتا اور آخرت میں ان کو کیا ہوتا؟ آگ کا عذاب اور جہنم کا عذاب۔ ولولا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، ان كتب اللہ علیہم الجلاء، کہ اللہ نے ان کے لیے جلا وطن ہونا لکھ دیا، لعذبہم، تو ضرور ان کو سزا دیتا، پھر دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ اچھا، یہ کیوں ہے؟ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ انہوں نے شاق اللہ، مخالفت کی اللہ کی۔ کس کی مخالفت کی؟ اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ یہ اس لیے ان کی سزا تھی تو ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوتا اور آخرت میں۔ کس لیے؟ ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ، کہ انہوں نے شاق اللہ، نافرمانی کی، مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دے گا۔ یہ جو بعد میں ہمیں وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، یہاں پہ دوبارہ رسول کا تذکرہ نہیں، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ بات سمجھائی ہے کہ رسول کی مخالفت بھی دراصل کس کی مخالفت ہوتی ہے؟ اللہ اور رسول کی مخالفت۔ پہلے علیحدہ علیحدہ نام دیا، پھر بعد میں ایک لیا، مقصد کہ ان دونوں کی مخالفت ایک ہی ہے۔ جو نبی کی نہیں مانتا وہ اللہ کی نہیں مانتا، جو اللہ کی نہیں مانتا وہ نبی کی نہیں مانتا۔ یہ مخالفت کوئی وقف و وقت نہیں۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ لکھ دیا تھا اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا، تو وہ ضرور ان کو سزا دیتا دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذالک، یہ عذاب اس لیے تھا کہ بِأَنَّهُمْ، انہوں نے شاق اللہ، مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، بہت سخت ہے سزا دینے والا۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ جب نبی کریم علیہ السلام ان کے محلے کی طرف گئے تو ان کے محلے کے ساتھ پہلے تھے باغات، کھجوروں کے باغات تھے، بڑے عالیشان باغات تھے، سرسبز اور شاداب اور بڑے خوبصورت۔ بویرہ بستی کا نام تھا ان کی، جو باغات کی جگہ تھی۔ آج کل بھی قباء کے پاس 1.5-2 قباء کی پچھلی سائڈ پہ وہ باغات ابھی بھی موجود ہیں، واللہ اعلم۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے یہ سمجھا کہ اگر یہ باہر نکل کے لڑیں یا ہمیں یہاں پہ لڑنا پڑے تو باغات کی موجودگی میں لڑائی کیا ہو جاتی ہے؟ مشکل ہو جاتی ہے، مقامی کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، باہر میں آنے والا کیا ہو جاتا ہے، اس میں پریشان ہو جاتا ہے۔ جنگل میں باہر سے آنے والا پریشان زیادہ ہوتا ہے، مقامی کیا ہوتا ہے، اس کو فائدہ مل جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ کی ذہن میں تھی۔ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ نے اس جنگی حکمت عملی کے تحت باغات میں سے کچھ درختوں کو گرانے کا حکم دیا۔ صحابہ نے کچھ درخت گرا دیے، مقصد تو ایک بتایا کہ کچھ جگہ کھلی ہو جائے لڑنے کے لیے، فائدہ نہ اٹھا سکے، ایک مقصد یہ۔ دوسرا یہ ہے اس کے ساتھ ان پہ کیا ڈالا جا سکے، روب، ان پہ روب اور دہشت ڈالی جا سکے کہ انہوں نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں، تباہی پھیر دی انہوں نے۔ تو کچھ ان کے جو درخت تھے ان کو رسول اللہ نے جلانے کا حکم دے دیا، کچھ کو کیا کر دیا، گرانے کا حکم دیا، تاکہ کچھ جگہ بھی کھلی ہو جائے اور یہودیوں کو سمجھ آئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ایسے نہیں ہے، یہ باقاعدہ آج پکے پیری آئے اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آئے۔ کچھ درختوں کے بارے میں کہہ دیا ان کو جلا دو، اور کچھ کو کہہ دیا
ان کو گرا دو. درخت گرانے اور جلانے کا بھی حکم دے دیا اور کچھ کو چھوڑ دیا. جب آپ نے یہ درخت جلائے اور گرائے تو انہوں نے یہ بات کی, یہودیوں نے پھر پراپیگنڈا کیا, بہت ساری بکواس کی انہوں نے. اس پراپیگنڈے میں سے ایک بات یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو کہتے ہیں دنیا میں فساد نہیں ہونا چاہیے. ایسی ہے نا, جب کوئی دیندار بندہ بات کرے, وہ یہ خود بے شک ساری سڑکیں بند کیے رکھے تو کچھ نہیں ہوتا ہے, وہ شادیوں پہ بھی بند کر لے, مہندیوں پہ بھی بند کر لے, جو مرضی کی کری رکھے تو کچھ نہیں ہوتا. مسلمان بیچارہ جو ہے دین والا, وہ تھوڑی دیر کے لیے نماز جمعہ کے لیے صفے سڑک پہ ڈال دیتے, وہ مولوی ہو کے نا سڑک بند کی تھی, کہتے ہیں نا. تو یہی معاملہ تھا یہودیوں. انہوں نے کہا محمد تو دنیا سے فساد کو ختم کرنے آیا ہے, تو کہتا تھا فساد نہیں ہونا چاہیے. یہ کون سا مطلب ہے جہاد ہے کہ تم نے وہ سرسبز درخت ان کو جلا دیا, آگ لگا دی, اس درخت گرا دیے, یہ پھل ہے, یہ رزق ہے اللہ کا, تم نے ان کو گرا دیا اور چلے, یہ تو فساد تو خود پھیلا رہا ہے. یہ پراپیگنڈا ان کو بڑا زور تھا. تو اصول بھی یہی ہے کہ جنگ میں درخت گرانے سے رسول اللہ نے کیا کیا ہے, منع کیا. درختوں کو آگ لگانے سے رسول اللہ نے کیا کیا ہے, منع کیا. بچے عورتیں ان پر حملہ آور ہونے سے کیا کیا ہے, یہ اصول ہے. لیکن جنگ میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جنگی حالات ایسے ہو جاتے ہیں, آپ کے دشمن کے ساتھ مقابلے کے دوران کیفیت اور حالت ایسی بن جاتی ہے کہ بعض اوقات یہ اصول آپ کو اسلام کو نقصان پہنچانے والا بن جاتا ہے. کس کو نقصان ہوتا ہے, اسلام کو. تو ایسی صورت میں پھر وہ جو امیر ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ کیا کرے, فیصلہ کر کے جو چاہے وہ کرے, کیونکہ جنگ ہے, آپ لڑنے آئے ہو, کوئی آپ کوئی تیل مہندی تو نہیں لے کے آئے یا ان کو ویلکم کرنے, آپ لڑنے آئے, ان کا مقابلہ کرنے آئے. تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے. درخت گرانے کی ضرورت ہے تو گرا دو, ان کو آگ لگانے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, عام طور پہ حکم یہی ہے کہ نہیں آگ لگانے. لیکن اگر ضرورت سمجھتے ہو, آپ جنگی ضرورت سمجھتے ہو, پھر کیا کرو, ان کو آگ بھی لگا دو. یہ اصول ہے شریعت. تو یہ جو ان کا پراپیگنڈا تھا کہ لو جی دیکھو انہوں نے تو فساد ڈال دیا, انہوں نے تو درختوں کو نہیں چھوڑا, انہوں نے تو معصوموں کو نہیں چھوڑا, انہوں نے تو ایسے کر دیا. اس کا جواب اللہ دے رہا ہے, ما قطعتم من لینۃ, جو بھی تم نے کاٹا کھجور کا کوئی درخت. لینا کہتے کھجور کے درخت. کس درخت کو کہتے, کھجور کے درخت. ما قطعتم, جو بھی تم نے کاٹا, من لینۃ, کھجور کا کوئی درخت. او ترکتموها قائمۃ علی اصولها, یا تم نے اس کو چھوڑ دیا کہ وہ اپنی جڑوں پر کھڑا رہا. تو کچھ درخت تم نے کاٹے, کچھ اپنی جگہوں پہ تم نے کیا کر دیے, چھوڑ دیے, کچھ جلا دیے. فَبِإِذْنِ اللَّهِ, تو یہ سارا کچھ کیا تھا, اللہ کی اجازت کے ساتھ. اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ تم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, میں نے اس سب کام کی تمہیں کیا کی تھی. تو ان کے کہنے سے پریشان نہیں ہو جانا واقعہ کہ جی یہ تو پریشانی ہے, ہم فساد پر پھیلانے والے نہ بن جائے, یہ نہ ہو جائے. پریشان نہیں ہونا, تم نے جو بھی کیا ہے, درخت کاٹے ہیں, گرائے ہیں, آگ لگائی ہے یا چھوڑے ہیں, یہ سارا کچھ فَبِإِذْنِ اللَّهِ, کس کی اجازت کے ساتھ تم نے کیا ہے, اللہ کی اجازت. قرآن میں تو اللہ نے اجازت نہیں دی, تو معلوم ہوتا ہے قرآن کے علاوہ بھی اللہ کا اجازت دینے کا کوئی ذریعہ ہے, اور وہ ذریعہ کیا ہے, حدیث. وہی قرآن کے علاوہ بھی ہے, حدیث بھی رسول اللہ پر نازل ہونے والی وہی. ما قطعتم, جو بھی تم نے کاٹا, من لینۃ, کوئی درخت. او ترکتموها, یہ تم نے اسے چھوڑ دیا, قائمۃ, کھڑا, علی اصولها, اپنی جڑوں پر. فَبِإِذْنِ اللَّهِ, تو کیا تھا یہ, اللہ کی اجازت کے ساتھ. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ, اور اس لیے تھا کہ فاسقوں کو رسوا کرے. کس لیے تھا, اصل مقصد جنگ سے کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کا نافرمان باغی اور کافر, اس کو کیا کیا جائے, ذلیل کیا جائے, اس کو رسوا کیا جائے. تم نے اس لیے کیا. اچھا رسوا ہوئے, پھر بعد میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر بھی کہا, واہ تجھے ڈے چودھری, جب آئے تھے نا تمہارے درختوں کو آگ لگائی تھی ہمارے نبی نے اور ہم نے, اور گرائے تھے, تم میں سے کوئی اس وقت آگے تو نہیں آیا تھا. حضرت حسان نے شعروں میں یہ تانا بھی مارا بعد میں یہودیوں کو, کیونکہ اس وقت تو کوئی آگے تو نہیں آیا تھا. تو اللہ کہتا ہے مقصد اس کا یہ تھا, وَلِيُخْزِيَ, ایک بات کہ اللہ کی اجازت سے تم نے یہ کام کیا. دوسرا مقصد کیا تھا, وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ, کہ ان فاسقوں کو کیا کیا جائے,
رسوا کیا جائے، ان کو کیا کیا جائے؟ ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ ما قطعتم جو بھی تم نے کاٹا، من لینۃ کوئی کھجور کا درخت، او ترکتموہا یا تم نے اسے چھوڑا، قائمۃ علی اصولہا اپنی جڑوں پر قائم، فبإذن اللہ تو اللہ کی اجازت سے تھا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اور اس لیے تھا کہ فاسقوں اور نافرمانوں کو کیا کرے؟ وہ ذلیل کر دے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔